بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1 ملفوظ نمبر 13۔ ایک صاحب کی ہدیے کی خواہش اور عزت کا جواب۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا، رنگون سے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو اور جس چیز کو فرمائیں۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ کس لاگت کی چیز لانا چاہتے ہو اور وہاں پر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، معلوم ہونے پر تعین کروں گا۔ فرمایا کہ اس صورت میں ایک تو انتخاب کا بار انہی پر رہا، انتخاب ان کا رہے گا، پھر ان کی انتخاب شدہ چیزوں میں سے تجویز میں کروں گا، یعنی وہ بتا دیں گے کہ کیا کیا چیزیں لانا چاہتے ہیں، اس میں سے میں طے کر دوں گا کہ یہ لے آؤ۔ دوسرے یہ مصلحت ہے کہ نہ معلوم کیا چیز لے آتے جو میرے کارآمد ہی نہ ہوتی، کام ہی نہ آتی، اور یہ جو پوچھا ہے کہ کتنے کی چیز لاؤ گے، اس میں یہ حکمت ہے کہ مناسب قیمت کی چیز لکھوں گا۔ بہرحال اس میں راحت ہے ان کو بھی مجھ کو بھی۔ ملفوظ نمبر 13۔ حزن سے مراتب سلوک تیزی سے طے ہوتے ہیں۔ ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ میرے تقدر کی عمر بہت کم ہوتی ہے، کچھ وقت گزر جانے پر ضعیف ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی معذرت کے بعد بالکل ہی فنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی خط میں لکھا ہے کہ مجھ کو بڑا رنج ہے، بڑا حزن ہے۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ حزن ہی تو کام بناتا ہے، حزن سے جس قدر سلوک کے مراتب طے ہوتے ہیں، حزن یعنی غم، حزن سے جس قدر سلوک کے مراتب طے ہوتے ہیں، مجاہدے سے اس قدر جلد طے نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ملفوظ نمبر 14۔ بے ٹکٹ ریل میں سفر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، لکھا ہے کہ بے ٹکٹ ریل کے سفر کرنے میں ابتلاء عام ہے، اس میں کوئی گنجائش نکالنی چاہیے۔ جواب: کیا ایسے ابتلاء عام سے کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ عوام کے نزدیک علماء صرف اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ جس معصیت میں ان کو ابتلا ہو جائے کرے اس کو معصیت کی فہرست سے نکال دیا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملفوظ نمبر 15۔ حلال، جلال اور جمال۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ فلاں صاحب مرید ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ارادہ تو بہت دنوں سے ہے مگر مولانا کے جلال کی وجہ سے پورا نہیں ہوا تھا، اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ چاہے ماریں یا پیٹیں اب تو ضرور ہی ہوں گا۔ فرمایا کہ خدا معلوم لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں بلا وجہ تھوڑی ہی کچھ کہتا ہوں۔ تبسم فرما کر بطور مزاح فرمایا کہ لوگ تو مجھے حلال یعنی ذبح کرتے ہیں، میں جلال بھی نہ کر لوں، میرے جلال کو دیکھتے ہیں، اپنے جمال کو نہیں دیکھتے۔ معلوم نہیں یہاں کون سا سامان جلال و ہیبت کا ہے۔ بعض لوگ قلیل الکلام ہوتے ہیں، اس سے بھی رعب ہوتا ہے، اور میں اس قدر بکی ہوں یعنی بولنے والا ہوں کہ ہر وقت بولتا ہی رہتا ہوں، مگر پھر بھی نہ معلوم لوگ کیوں اس قدر مجھ کو ہوا بنائے ہوئے ہیں۔ ملفوظ نمبر 16۔ ادب تعظیم کا نہیں، راحت رسانی کا نام ہے۔ ایک خط کے سلسلے میں فرمایا کہ بعض آدمیوں میں فہم کا قحط ہوتا ہے اور ان کی تقریر اور تحریر سے دوسروں کو کلفت ہوتی ہے یعنی تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ اپنے نزدیک ادب ہی کا قصد کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج کل ادب نام رہ گیا ہے تعظیم کا، حالانکہ اصل ادب ہے راحت کا اہتمام، اور جس چیز سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اس کا نام ادب نہیں۔ یہ سب رسموں کی خرابیاں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سختی سے منع فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے میری تعظیم کے لیے مت اٹھا کرو۔ اس حالت میں یہی ادب تھا کہ نہ اٹھا جائے۔ پھر اسی سلسلے میں مہمانی کے آداب کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس کے ذیل میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عام دسترخوان پر ایک بدوی بھی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، دیہاتیوں کی طرح بڑے بڑے لقمے بنا کر کھا رہا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بوجہ خیر خواہی کے فرمایا کہ اے شخص اپنی جان پر رحم کر اور چھوٹا لقمہ بنا کر کھا، کہیں گلے میں نہ ٹک جائے۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً دسترخوان سے وہ بدوی اٹھ گیا اور چل دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا۔ اس نے کہا کہ زیبا نہیں کہ کوئی شریف آدمی آپ کے دسترخوان پر کھانا کھائے، آپ مہمانوں کے لقمے تکتے ہیں کہ کون بڑا لقمہ لیتا ہے اور کون چھوٹا۔
کہ کون بڑا لیتا ہے اور کون چھوٹا۔ آپ کو اس سے کیا تعلق کہ کوئی کس طرح کھاتا ہے؟ آپ کو دسترخوان پر مہمانوں کو بٹھلا کر اس طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، البتہ کھانے کی کفایت کی نگرانی ضرور ہے، یہ کہہ کر چلتا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بے حد اس کی کوشش کی کہ کھانا کھا کر جائے، مگر وہ نہیں مانا۔ فرمایا کہ یہ آداب میزبانی کے خلاف ہے کہ مہمان کو کھاتے ہوئے تکنا، اس سے اس پر شرم دامن گیر ہوتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھا نہیں سکتا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس وقت کے بدوی ایسے ہوتے تھے۔ آج کل یہ باتیں مدعیان تمدن بھی نہیں، معمولی لوگ بیچارے مدعیان تمدن میں بھی نہیں، معمولی لوگ بیچارے تو کس شمار میں ہیں۔ کیا ٹھکانہ ہے اس وقت کے بدوی ایسے ہوتے تھے۔ آج کل یہ باتیں مدعیان تمدن میں بھی نہیں، معمولی لوگ بیچارے تو کس شمار میں ہیں۔ ملفوظ نمبر 17، سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا اجتہادی۔ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعے پر یاد آیا کہ ایک شخص نے ایک کم علم مگر ذہین مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جو جنگ ہوئی، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کس درجے کا ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا تھی اور اس لیے وہ امر خفیف ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہی ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ جس درجے کا شخص ہوتا ہے اسی درجے کی اس کی خطا ہوگی، اس لیے اس خطا پر بھی شدید سزا ہونی چاہیے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ ارے یہ کیا تھوڑی سزا ہے کہ ایک صحابی پر ہم نالائق کی حکم کریں کہ انہوں نے خطا کی، ورنہ ہمارا کیا منہ تھا، ہم گندے ناپاک اور وہ صحابی۔ فرمایا واقعی عجیب و غریب جواب ہے۔ انہی مولوی صاحب کا دوسرا واقعہ جس سے ان کی حالت حب رسول کا پتہ چلتا ہے، جیسا پہلا واقعہ حب صحابہ پر دال ہے، یہ ہے کہ اول انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کے ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد لکھا کہ اگر بجائے ابو طالب کے مجھ کو حق تعالیٰ دوزخ میں بھیج دیں اور ابو طالب کو جنت میں، تو میں راضی ہوں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ ان کی حالت ہے جن کا شمار بڑے لوگوں میں نہیں مگر محبت کا اثر ہے بزرگوں کی۔ یہ لوگ خشک ہیں، جو لوگ خشک ہیں انہی کو وہابی کہتے ہیں۔